بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس لیکچر میں ہم سال اول اردو نصاب میں شامل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اس نعت کی تشریح، مفہوم اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ یہ نعت سید نفیس حسین شاہ نے لکھی ہیں، جو مشہور خطاط اور شاعر ہیں۔ تو چلیں بلا تمہید ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ حمد باری تعالیٰ کی تشریح بھی چینل پر موجود ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سید نفیس شاہ 1933 میں گوڑیالہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 2008 میں لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا اصل نام انور حسین تھا، مشہور شاعر و خطاط تھے۔ والد بھی مفتی محمد حسن معروف خطاط تھے۔ خطاط کہتے ہیں لکھنے والا، اور آپ خط نفیسی کے موجد ہیں۔ آپ نے ایک نیا خط ایجاد کیا، ایک نئے خط کی بنیاد ڈالی، جس کا نام خط نفیسی ہے۔ فنی کمال آپ کا نامور خطاط ہے، عالم دین ہیں، شاعر ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور صوفی بزرگ شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ مجاز تھے۔ ماہر خطاط ہیں جی، خط نسخ، خط دیوانی، خط ثلث، خط رقع، خط کوفی اور خط اجازہ میں کین فن پارے تخلیق کیے۔ کعبہ کے دروازے پر بھی آپ نے خطاطی کی۔ مسجد نبوی اور دیوان اقبال لاہور میں بھی آپ کے خطاطی کے نمونے موجود ہیں۔ آپ کے شعری مجموعے 3 نعت کے شعری مجموعے ہیں: گلہائے نقش، برگ گل، نفائس نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری عشق و حقیقت کے جذبات سے لبریز ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے، اس کی تشریح کرنے سے پہلے اس کی قرأت کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، تو تمام سننے والوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجیں۔ تو چلیے ہم نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں۔ ہے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، ہے ازل کے حسین ہے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کریم حق ہیں تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ چلیے ہم باقاعدہ تشریح کی طرف چلتے۔ شعر نمبر 1: اے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ دیکھیے۔ رسول امین کہتے ہیں امانت دار رسول، پیغام رسول پیغام لانے والا ہے، امین امانت دار۔ خاتم المرسلین، خاتم کہتے ہیں ختم، مہر، آخری، مرسلین نبیوں کے خاتم، آخری نبی۔ عقیدہ کہتے ہیں ایمان، پختہ یقین کو، بصدق و یقین، پختہ یقین کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ۔ مفہوم شعر کا ہے امانت دار اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پختہ یقین ہے، ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا ہے اس دنیا میں، اور نہ ہی آئے گا۔
تشریح: زیر نظر شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کے بلند مقام کی ترجمانی کی گئی ہے۔ شاعر اپنے عقیدے اور یقین کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو پہلے کوئی حسین آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا، اور ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ شعر محبت، عقیدت اور ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امین کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی و ایمانداری کی بنا پر ملا تھا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے القابات سے پہچانے جاتے تھے، حتیٰ کہ نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب آپ اپنے بھی پرائے ہو گئے تو بدترین دشمن بھی اپنی مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس کے بعد شاعر خاتم المرسلین کا ذکر کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں آخری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس کے بعد شاعر خاتم المرسلین کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں، اور یہ بار دو الفاظ کی تکرار سے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے، بقول ماہر القادری، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے عقیدے اور یقین کا اظہار کرتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ یہاں شاعر کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان پورے ایمان، یقین، دل کی گہرائیوں سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کی شان، عظمت اور فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی جملہ دہرایا گیا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس عقیدے کو مزید مضبوطی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، بقول شاعر، کوئی ہوگا نہیں آپ جیسا حسین، گھوم کر دیکھیے آسمان و زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اچھا بیٹا، تشریح کرتے وقت حوالہ جاتی اشعار کا شامل کرنا لازمی ہے، اس سے آپ کی تشریح میں مزید حسن پیدا ہوگا اور پڑھنے والے پر ایک اچھا اثر پڑے گا کہ اس بچے نے کچھ پڑھا ہے۔ اور جتنا ہو سکے 2 یا 2 سے زیادہ اشعار آپ نے تشریح کے حوالے سے لازمی شامل کرنے ہیں، حوالہ جاتی، تو حوالہ جاتی اشعار کو بھی لازمی دیکھیے۔ الغرض اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی خصوصیت کو نہایت محبت اور عقیدت سے بیان کر رہا ہے۔ شاعر کی محبت اور عقیدت کی بلندی اس بات میں جھلکتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، سچائی اور پیغمبری کے بلند مقام کو تسلیم کرتا ہے، اور اس بات پر پورا یقین رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور نہ ہے۔ یہ شعر مسلمانوں کے دل میں اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، بلندی ہے، وہ بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین کی بھی شرط ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنے والدین سے زیادہ پیار نہیں کرتا، وہ اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں نہ صرف شاعر کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی عقیدت کی عکاسی بھی ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہی دین حق کی شرط اول ہے۔ جب تک انسان اپنی اولاد، اپنی والدین، اپنے مال و متاع سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اپنے ایمان کی شرط مکمل نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اس کے ایمان میں خامی رہتی ہے، کمی رہتی ہے۔ اس شعر میں فن محاسن جو استعمال ہوئے ہیں، سب سے پہلے سند تکرار کا استعمال ہوا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت کو بلند مقام ملا ہے، اور اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا ندا ہے کا لفظ استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حروف ندا کہتے ہیں وہ حروف
جس میں کسی اپکارا یا مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد القابات، رسول امی اور خاتم المرسلین کے القابات سے کلام میں مزید خوبصورتی پیدا کی ہے۔ اس شعر میں القابات اور تراکیب سے کلام کو خوبصورت بنایا گیا ہے، جس سے کلام میں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اور کلام میں ایک دلکشی اور حسن پیدا کیا گیا ہے، اور پڑھنے والے کے دل و دماغ میں اس کا اثر رہ جاتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر نمبر 2 اور 3 کی تشریح کریں گے۔ اس کے ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ساتھ گھنٹے کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ تب اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔